ناظرین آپ کو بتاتے چلیں برطانیہ ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کورٹ میں عادل راجہ اور شہزاد اکبر صاحب کا کیس چل رہا تھا۔ ابھی آپ کو سفینہ کی رپورٹ بتاتے ہیں۔ عادل راجہ اور شہزاد اکبر کا شور و غل دراصل چوری کی عام وارداتیں نکلی۔ آج میں ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کورٹ کے باہر موجود ہوں، بلکہ اندر بھی موجود تھی۔ تمام ہیئرنگ میں نے سنی ہے۔ جو عادل راجہ اور شہزاد اکبر کے کیس میں جو گرفتاریاں ہوئی تھی، اس میں 3 لوگوں کو آج مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، جس میں سے 2 سفید فام شخص تھا اور ایک جو ہے وہ سیاہ فام شخص تھے۔ ان دونوں جو مجرمان کی جو ہے وہ کرمنل ہسٹریز ہے، جو کہ جہاں پر شہزاد اکبر اور عادل راجہ رہتے ہیں وہاں پر مبینہ چوری کی وارداتوں میں ملوث بھی پائے گئے ہیں، بلکہ ان کی ایک لمبی کرمنل ہسٹری ہے۔ چوری چکاری، موک کر کے لوگوں کو لوٹنا ان کا عام روٹین کا کام ہے۔ لیکن شہزاد اکبر صاحب اور عادل راجہ نے اس کو پاکستان اور پاکستان کے ریاستی اداروں کے ساتھ جوڑ کر کہانی کچھ اور بیان کرنے کی کوشش کی تھی، جس کو تحریک انصاف نے مکمل طور پر جو ہے وہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف بیانیہ بنا کر پورٹرے کرنے کی کوشش کی۔ جب قاتلانہ حملے کی اصل داستان جب برطانیہ کی میٹروپولیٹن پولیس نے جو تحقیقات کی تو سامنے آیا کہ اس میں نہ ہی تو پاکستان کا کوئی ادارہ یا پاکستان کے کسی بھی حکومتی عناصر یا کسی بھی پاکستانی کی فی الحال تو جو ہے کورٹ کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی شواہد نظر نہیں آئے ہیں، بلکہ چوری کی عام روٹین کی وارداتوں میں ملوث پائے گئے ہیں۔ میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ ان چوروں کی بدقسمتی کہ وہ جس کے گھر چوری کرنے کے لیے گئے تھے، ان لوگوں نے اپنی ان نارمل چوری کی وارداتوں کو ہائی پروفائل کیس بنا کر جو ہے وہ یہاں کی پولیس کے اوپر بھی پریشرائز کرنے کی کوشش کی، بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک بیانیہ بنایا۔ جب تحقیقات کی گئی تو اصل حقیقت چوری کی وارداتیں نکلی۔ اب یہ وہ بیانیہ ہے جو شہزاد اکبر اور عادل راجہ صاحب جو ہے وہ بڑے ہی ایک لمبے عرصے سے زومائنی طریقوں سے شہزاد اکبر صاحب تو پھیلا رہے تھے کہ شاید کسی کو میرا چہرہ پسند نہیں ہے۔ اب اندر موجود جو 3 لوگ تھے اس میں سے 2 میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا سفید فام تھے، اور ایک سیاہ فام شخص تھا جس کو آج کورٹ میں جو ہے اپیئر کیا گیا۔ کورٹ نے میں جج نے یہ کہا کہ آپ کے کرمنل ریکارڈز ہیں، تو لہٰذا آپ کا جو کیس ہے وہ کرمنل کورٹ کے اندر چلے گا۔ آج کسی بھی شخص کو جو یہاں پر بیل نہیں دی گئی ہے، بلکہ ایک اور چوتھا شخص بھی چوری کے الزام میں یہاں پر جج کے سامنے پیش کیا گیا، جو رومینیا سے جس کے تعلق تھا، اور پولیس کے ریکارڈ کے مطابق اس شخص کے اوپر رومینیا کے اندر پولیس میں ریکارڈ موجود تھا، جس کو اگلے 10 دنوں میں جج نے کہا کہ اس کو برطانیہ سے جو ہے رومینیا واپس بھیجنے کے آرڈر بھی دے دیے گئے ہیں۔ تمام پروسیڈنگ ہوئی، آج میں کورٹ روم کے اندر موجود تھی، وہاں پر نہ ہی تو کسی پاکستانی ریاستی ادارے یا پاکستان کی کسی حکومتی یا پاکستانی کسی شخص کی انوالومنٹ نظر آئی۔ بہرحال شہزاد اکبر صاحب ہم تو آپ کو پہلے ہی کہہ رہے تھے، عادل راجہ صاحب ہم تو آپ کو پہلے دن سے ہی کہہ رہے تھے کہ کہیں یہ محض ایک عام نارمل چوری کی واردات تو نہیں جس کو آپ پورٹرے کر کے اپنے لیے سمپتھی اکٹھی کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ کیس جو ہے وہ آگے چلے گا، آگے چلنے کے بعد جو بھی مزید اس میں کاروائی ہوگی ہم اس سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اطلاع یہی تھی کہ عادل راجہ اور شہزاد اکبر صاحب کے اوپر کسی بھی قسم کا جو قاتلانہ حملہ جو مبینہ طور پر وہ کلیم کر رہے تھے وہ عام نارمل چوری کی وارداتیں تھیں۔